نے ناصحانہ انداز میں خطاب فرماتے ہیں مصنف کتب کثیرہ جناب فضیلت الشیخ مولانا عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ۔ میاں شام صاحب مینوں ذہنی طور پہ خوشی ہوئی وہ اندر تشریف لے آئے اسٹیج پہ۔ حافظ غلام حیدر صاحب حیات کی تشریف لے آئے نے میرے جامعہ کے ساتھی انہوں نے بھی درخواست کرنا کہ وہ بھی اندر تشریف لے آئے وہ سامنے اسٹیج اللہ میاں سنجلہ خیر عطا فرمائے۔ سجاد بٹ صاحب بار تشریف رکھتے ہیں انہوں نے بھی درخواست کرنا کہ وہ بھی اندر تشریف لے آئے اور وہ بندے جڑے مسجد کی باہر کھڑے ہیں مہربانی کر کے مسجد کے اندر تشریف لے آؤ تاکہ تھوڑا مقصد حاصل ہو جائے۔ اللہ میرے ساتھ بچے کو خیر تمام ساتھیوں کو جو مسجد کی باہر ہیں درخواست کرنا کہ جلدی جلدی مسجد کے اندر تشریف لے آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال بقیت السلف ممتاز عالم دین اور باعمل شخصیت حضرت مولانا عبد الواحد سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی دی محبت بری دعوت باضابطہ اس مسجد کے اندر تساں احباب دی زیارت نصیب ہوئی۔ ویسے اس گاؤں دے نال اللہ دی توفیق نال میرا بڑا پرانا تعلق ہے، تقریباً 25 سال قبل میں اپنے والد گرامی حضرت مولانا حکیم عبد الرحمن راسخ صاحب رحمت اللہ علیہ دے نال اس گاؤں دے اندر آیا کرتا سا۔ میرے نہایت ہی مشفق میرے مربی میرے شیخ حضرت مولانا محمد مظفر شیرازی صاحب حفظہ اللہ دا ایک گاؤں ہے، اور میرے ترینہ اور پرانے دوست محترم خلیل الرحمن فضلی صاحب انہاں دا تعلق بھی اس گاؤں نال ہے۔ 25 سال قبل والد گرامی دے نال جدوں اس گاؤں دے اندر بار بار حاضری دا موقع ملتا رہا ہے، ادوں نہایت ہی باعمل اللہ دے ولی بزرگ شیرازی صاحب دے والد گرامی اور خلیل الرحمن صاحب دے دادا جان فضل کریم صاحب وہ بھی زندہ سن، لیکن اج میں اللہ دی توفیق نہ آیا، والد گرامی بھی دنیا تو جا چکے نے، بزرگ ولی کامل فضل کریم صاحب بھی جا چکے نے، اور بھی کئی بزرگ انتقال فرما چکے ہیں۔ میں دعا کرنا کوئی چپ نہ رہے، اللہ تواڈے جے نیک لوگاں دیاں دعاواں رد نہیں کردا، ذرا دلوں ہو کے پوری تسلی نال آمین کہہ چھڈیا جے۔ اللہ اس پنڈ چوں جتنے بھی صلحاء نمازی دیندار وفات پا گئے نے، اور بالخصوص جنہاں دے والدین
دنیا تو جا چکے نے، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرمائے۔ میرے تو قبل نہایت ہی محترم اور قابل قدر با کردار اور باوقار خطیب عالم دین حضرت مولانا حافظ طارق محمود صاحب یزدانی حفظہ اللہ نہایت ہی ولولہ انگیز خطاب فرما چکے ہیں، اور میرے تو قبل تسی نوجوان عالم دین اور پرسوز خطیب پہلی دفعہ میں انہاں دی گفتگو پوری توجہ دے نال سنی، دل بہت زیادہ باغ باغ ہویا ہے۔ انہاں دے والد گرامی مولانا ادریس ریاض صاحب بہاڑی دے بہت بڑے عالم خطیب سن، وہ بھی دنیا تو چلے گئے نے، دعا کرو اللہ انہاں دی قبراں نور نہ بھرے۔ اج کسی لیے دعا کرو گے نا، منہ کھولو گے نا، تہاڈا جانا کچھ نہیں، کل نوں کوئی تہاڈے لیے بھی دعا کرے گا۔ اور میں تے یہ سمجھنا کہ وہ کانفرنس ناقص ہے، وہ تقریر بھی ناقص ہے جہدے اندر دعا نہیں۔ الدعاء هو العبادہ، بھئی دعا ہی تو عبادت ہے۔ خطیب کو چاہیے کہ بار بار دعا کرے، آپ خود کو گناہگار نہ سمجھیں۔ نیک لوگوں کے دل و دماغ میں نیکی کا خمار ہوتا ہے، اور گناہگار بندہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے جب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آمین کہتا ہے تو اس کی آمین ساتوں آسمانوں کے دروازوں کو چیرتی ہوئی سیدھی اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اطاعت درود پاک پڑھتے رہا جے، آمین کہندے رہا جے، میں انشاءاللہ بہت جلد بات ختم کر دیاں گا۔ ویسے جڑے سونے خطابات ہو چکے ہیں، اور بالخصوص مولانا حبیب الرحمان زیاد صاحب حفظہ اللہ نے جتنی مرتب شاندار گفتگو کی تھی، میں سمجھنا مزید بیان دی ہرگز ضرورت نہیں، لیکن چونکہ میں بھی رکاوٹاں توڑ کے اللہ دی رحمت نہ پہنچ گیا، مسافر دی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ یہ روایت ہے جامع ترمذی، پھر روایت بھی صحیح ہے، اس حدیث تو فائدہ اٹھا لیے۔ میں ہوں تھوڑے لیے دعا کرنا، اللہ سونے مولانا سلفی حفظہ اللہ اور انہاں دے رفقا پنڈ دی جماعت جنہاں نے آج دا عظیم الشان پروگرام رکھے ہے، اور دور دراز تو ساتھی آئے ہیں، اور جتوں تک میری آواز جا رہی اللہ سونے ساڈا اج دا پروگرام قبول کر کے اللہ ساڈی زندگی بھر دے سارے گناہ معاف کر دے۔ آمین۔ ادھے بول دے ہو، ادھے چپ ہو، ادھے بار گلاں کرن ڈے نے، یہ کوئی جھگڑے والی آمین نہیں ہے، معافی والی آمین ہے۔ جھگڑا اتھے بھی نہیں مولویاں پایا، ورنہ مدینے ٹر جاؤ مسجد نبی اج بھی گونج رہی ہے، مکے ٹر جاؤ بیت اللہ آمین اج بھی گونج رہی۔ جھگڑا اتھے بھی نہیں، لیکن مولوی دی موج ہے نا، حلوے واسطے کھیر واسطے جو مرضی کر لے۔ تو یہ تو ہے معافی والی آمین ہے، اتنے کنوں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی بد نصیب نہیں ہوئے گا نا۔ اللہ سونے جتوں تک میری آواز جا رہی ہے، کوئی بے اولاد بھائی موبائل بند کر دیو، اے بار بار کا آنا جانا، ہوں کوئی ساتھی اندر نہ آئے، جتنے جگہ ملتی ہے باہر بیٹھو۔ کوئی بے اولاد، کوئی تنگ دست، کوئی بیمار، کوئی مقروض، کوئی مصیبت زدہ، جتوں تک میری آواز جا رہی ہے، میری بات سن رہا ہے، یا اللہ اسی جامع ترمذی دی حدیث وچ رکھ کے دعا کرنے ہیں۔ تے میرے تے مسافر ہون چ بھی کوئی شک نہیں، تے جنیاں رکاوٹاں نال سفر ہوا ہے تے ڈبل مسافر بن گیا میں، تے یا اللہ اسی ہے بھی تیرے دین دے مسافر ہاں۔ اللہ کوئی کمزور بیمار پریشان اگر سندا پیا، پریشان دی پریشانی، دکھی دا دکھ اور مصیبت زدہ دی مصیبت اللہ اپنی رحمت نال دور کر دے۔ آمین۔ یا اللہ انہاں نوں میں ہن نہیں کہنا کیونکہ پنڈ میرا اپنا ہے، پرانا ہے، جے اے بولدے نے تے تد وی نہیں بولدے تے تد وی اللہ سب دیاں پریشانیاں دور کر۔ آمین۔ مطلب بار بار تہاڈے نال کہندا گھوندا رہنا چنگا نہیں لگدا، تو تکرار چنگی نہیں نہ ہوگی، تے تہاڈے نال ویسے ہی بڑا پیار ہے۔ تیسری دعا میں ماشاءاللہ اللہ دی توفیق نہ اپنے ہر بیان تو پہلے کرنا کہ یا اللہ تہاڈی رحمت دے نال اسی جنت بھی جانا ہے، گل پوری کرن دیو نا، اسی جنت بھی جانا ہے تے بغیر حساب دے جانا۔ کئی بندے نے ٹیلی فون کر کے پتہ کیا شیخ صاحب مجھے لمبی چوڑی دعائیں نہیں آتی، کوئی ٹاپ کلاس یا وظیفے بڑے بیان کرتے ہیں، کوئی مختصر، کوئی جامع، کوئی شاندار سی دعا ہمیں بتائیں۔
بھائی 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ پر لمبیاں چوڑیاں دعاواں نہیں نہ ہوندیاں اللہ تعالیٰ حج کرائے عمرہ کرائے تدبیر پڑھائے سفر کرو بارش ہو رہی ہو کلے کتے اپنا گلا باتاں ہو رہی ہونا اے دعا ضرور کریا کرو مالکا تیری رحمت دے نال لو جی پوت لینا ہے تے وچ رحمت رکھنی ہے صحت لینی ہے تے وچ رحمت رکھنی ہے اللہ پاک کو منگن دا طریقہ پتہ کی ہے کیا کرو مالکا میرے کرتوت کالے تے اس قابل نہیں کہ میں تیری شان تو کچھ منگا لیکن یا اللہ تیری رحمت دا سہارا بہت بڑا سہارا وچ رحمت رکھ کے نا اللہ پاک کو منگیا کرو تے جدوں دعا کرنی ہے نا بعد چوں بھی کریو ہن بھی کر لئیے اللہ سونیا عمل تے ساڈے کول کوئی نہیں پر سنیا ہے بلکہ کتاب انقلاب دے اندر پڑھیا ہے کہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے اور تسی اپنے عرش تے بھی لکھیا ہے کہ میری رحمت میرے غصے تے غالب آ گئی ہے اللہ سونیا پہلی صف تو لے کے کرسیاں تو لے کے آخر تک جنہیں تیرے بندے بندیاں کتاب انقلاب دے پروگرام چ پہنچے نے اللہ کتے اسی اپنے عملہ دی وجہ تو قیامت والے دن ذلیل و خوار نہ ہو جائیے اللہ سونیا اپنی رحمت نہ سانو بغیر حساب دے جنت عطا کر آمین جی اج نہیں نہ بولنا پھر لگدا پھر قیامت دی پہلی تاریخ میں بولنا ایتھے تے بولو نا اللہ بغیر حساب دے جنت دے آمین قیامت دے نہ کوئی بریک لگے نان سٹاپ بغیر بریک بغیر حساب دے سیدھا اللہ جنت الفردوس دا داخلہ عطا کر اللہ اپنی رحمت عطا کر آمین جڑی 3 واری جنت منگی ہے نا تانوں ایک جامع ترمذی میرا تہاڈا وعدہ ہے انشاءاللہ تانوں کوئی ضعیف روایت نہیں سنانی کوئی غیر ثابت واقعہ نہیں سنانا اہل حدیث دا سٹیج ہے اللہ دے فضل دے نال اے ہی اللہ نے سانو شان بخشیا ترمذی دی تانوں ایک میں صحیح روایت سنانا تے میں پورے دعوے نہ سنانا جڑا پورے کان دھر کے حدیث سنے گا نا تے اپنے دل چ جگہ دے گا مرن تک اس حدیث دی لذت ختم نہیں ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے بھلا کی فرمایا ہے اصل جنا 2 دن تو بخار بھی بڑا ہے طبیعت بھی بہت ناساز ہے لیکن اللہ دی رحمت رہی تھی انشاءاللہ میں ضرور چند باتاں کراں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ شرک نہیں کرتا حرام نہیں کھاندا تے جڑا بندہ 5 ٹائم دی نماز پڑھدا وہ جدوں اللہ نو کہندا نا 3 واری اسی 3 واری جنت منگی ہے نا 3 واری آندا نا اللہ مینوں جنت دے دے پھر کہندا اللہ مینوں جنت دے دے پھر کہندا اللہم انی اسألک الجنہ اللہ مینوں جنت دے دے بڑا تانگ ہے بڑا ویٹ ہے بڑا انتظار ہے بڑا یقین ہے یا اللہ بڑیاں اڈیکاں لائیاں نے جنت دے دے جدوں تیجی واری کہندا نا اللہ جنت دے دے نبی پاک نے فرمایا قالت الجنہ جنت بول کے رب نو کہندی ہے مالکا ایڈے پیار نہ پیا منگدا مینوں دے ہی دے سبحان اللہ میریاں تہاڈیاں دعاواں جڑیاں اٹک گئیاں نے لٹک گئیاں نے راہ چ رہ گئیاں نے اج تک قبول نہیں ہوئیاں او دی وجہ پتہ کی او دی وجہ اے وے اسی کھڑے پے کے رب کو منگدے ہی نہیں اے نہیں ہو سکدا چلو میں تہاڈے کول سوال کرنا کنے کے بندے نے میرے مجمع وچ ہاتھ کھڑا کراونا اس کام واسطے میری عادت نہیں صرف خود دیکھو میری عمر ماشاءاللہ 38 سال ہو چلی ہے تہاڈے چوں کئی 70 سال دے کوئی 60 سال دے کوئی 45 سال دے ساتھی بیٹھے نے ایماندار نہ ویکھیا جے یہ 60 70 سالہ 40 سالہ زندگی کو ایک بھی دعا تہاڈے کول ہیگی ہے کہ تسی دعا کرن تو پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر کو دعا تو پہلے 1200 باری پڑھ کے دعا کی ایک دعا بھی ہے کہ تسی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 500-700 باری پڑھ کے ریج لا کے تے پھر منگیا ہوئے اگر ہے تو میں فیصلہ باتوں چل کے تانوں سلام کرنا ہے اگر نہیں تو میں تانوں دعوت دینا ہے ایماندار نال دسو کنیاں تے دعاواں نے تنہائی دیاں ساڈے کول کہ اسی ہاتھ چکے ہون کلے بیٹھے ہوئیے تو وہ ادھا گھنٹہ پہلے درود پڑھیا ہو رسول پاک دے اسلام نے عشق دا تے بڑا دعویٰ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اڑا دیو پکڑ لو حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے بینر تے بڑے نے فلیکساں تے بڑیاں نے کرتوت پلے ساڈے کی کوئی زندگی دا کوئی ادھا گھنٹہ ہے کہ وچ کے مصلے تے بیٹھ کے اسی مدینے والے مرشد تے درود پڑھیا ہوئے تے رب کو منگیا میرے سمیت کنے کے بندے
کہ اسی کوئی دعا تو پہلے آدھا گھنٹہ کو 15 منٹ استغفار کیتا ہے. اور یار جس بندے کی زندگی میں دعا نہیں ہے وہ کیسا مسلمان ہے, کیسا اس کا ایمان ہے؟ دعا ہی تو دین ہے, دعا ہی تو اسلام ہے, دعا ہی تو زندگی ہے. میں سمجھنا آج دے اس کتاب انقلاب پروگرام دے اندر اگر میں تے تسی ایک اعتراف اپنی جھوڑی چ پا کے لے جائیے نا تے ساڈا پروگرام کامیاب ہے. تواڈے جو جڑا گونگا ہے نا, گونگا وہ ہن چپ رہے, یا جڑا منکر ہے وہ چپ رہے, جڑا میری گل منتا ہے نا اتفاق کرتا ہے وہ چپ نہ رہے. کیونکہ ہن بھی گواہی جا رہی ہے, ویڈیو بھی بن رہی ہے, اج کل یوٹیوب تے بھی چڑھ جاندی ہے تے کئی سالاں تک تہاڈی گواہی جانی ہے. اج اتھوں من کے اٹھ جائیے نا تے ساڈا جلسہ اللہ دی قسم کامیاب ہے. ذرا گونج پا دیو. اللہ سوڑیا اسی اعتراف کرنے ہیں, تیرے گھر چ بیٹھ کے کرنے ہیں کہ ساڈے منگن چ کمی ہے, تیرے دین چ کمی نہیں. اللہ ساڈے منگن چ دیر ہے, تیرے دین چ دیر نہیں. کنی عمر ہونی ہے اس بچے دی؟ کنی ہونی؟ 8-10 سال. 8 سال. میں دیکھیا ہے 8-10 سال دا بچہ نا اپنے ابو دے کھڑے پہ جاتا ہے, آندا ابو مینوں سائیکل لے دیو, ابو جی مینوں سائیکل لے دیو, ابو جی مینوں سائیکل لے دیو, ابو جی سائیکل لے دیو. ابے ہونی تھپڑ مارتے ہیں, زمین تے سٹتے ہیں تے آندے نے تینوں شرم نہیں آتی, میں تینوں کتوں سائیکل لے دا, گھر دے خرچے پتہ نہیں کیویں پورے کرن دے, تینوں سائیکل میں کتوں لے دا. وہ تھپڑ کھاندا ہے, زمین تے ڈگدا ہے, روندا ہے تے اپنے آنسو پونچھ پانچ کے نا پھر ابو نوں آ کے جبھا مار لیندا ہے, آندا ابو تسی میرے ابو نہیں جے. میں کنوں ابو کہاں, میں کدے کو سائیکل منگا؟ ابو مینوں مار دیو, میں سائیکل لے کے چھڈنا ہے, میں سائیکل لے کے چھڈنا ہے, مینوں ابو سائیکل چاہیے. اور کتاب انقلاب سننے والوں, ایک چھوٹا جہا بچہ مقروض تے غریب باپ تے کھڑے پہ جائے, باپ ہور قرضہ چک کے بھی پت نوں سائیکل لے دیندا ہے تے کتے تسی رب رحمان دے کھڑے پہ جو, میں کیویں مننا رحمان تانوں خالی لٹائے. سبحان اللہ. میرے پیارے بھائیو, باہر صورت نہ چاہتی دعائیاں کلمات لمبے ہو گئے نے, دعا کرو اللہ پاک ساڈے واسطے ساڈے ماں پیو نے جو منگیا ہے, حج دے موقع تے ساڈے لیے جو منگیا گیا ہے, نیکوکار لوگ راتاں نوں اٹھ کے جو کچھ منگدے نے, اللہ سارا کچھ ساڈے حق وچ قبول کر لے. آمین. تسی بڑے عزت والے لوگ نے, اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو, قرآن و حدیث دے سائے تلے بیٹھے ہو تے رحمت دے فرشتیاں دے نال بیٹھے. کوئی کسی جواریے نہ بیٹھا ہے, کوئی کسی شرابیے نہ بیٹھا ہے, کوئی کسی بے نماز نہ بیٹھا ہے, کوئی کسی بے دین نہ بیٹھا ہے. تو میں فیصلہ آباد تو آ کے تمہیں سلام کیوں نہ کراں؟ اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو, قرآن و حدیث دے سائے تلے بیٹھے ہو تے رحمت دے فرشتیاں دے نال بیٹھے ہو. تے منہ چوک کے بہو تے میرے ول دیکھو. میں ایک جگہ انجی دی گیا رہی, تسی رحمت دے فرشتیاں نال بیٹھے ہو. تانوں پتہ پھر بھابی بغیر دلیل تو نہیں نہ ٹرن دیندے. میں نے بندہ اللہ رازق صاحب تسی کہندے ہو فرشتیاں دے نال بیٹھے تو تانوں فرشتے نظر آن ڈے سن. میں انہوں کو عالمانہ جواب تے نہیں دیتا. عالمانہ جواب شیخ طارق محمود صاحب یا شیخ حبیب الرحمان صاحب یا حضرت سلفی صاحب دے سکتے ہیں, یا میری جماعت دے بڑے مفتیان دے سکتے ہیں عالمانہ جواب. لیکن میں اپنی عقیدت کا اظہار دے کے ضرور کیتا. میں کہا میرے بھائی گل سن, صحیح مسلم کے اندر روایت ہے, مشکات المصابیح کی روایت ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم, کہ اللہ دے گھر جدوں قرآن و حدیث دیاں گلاں ہوندیاں نے, فرشتے آوندے نے, بیندے نے, ڈائری نوٹ کردے نے, واپس اللہ دی بارگاہ جاندے نے. میں کہا بھائی اے حدیث غالباً مشکات چ بھی ہے, صحیح مسلم چ بھی ہے, سنن اربع چ بھی ہے, جوامع مسانی چ بھی ہے, حدیث بھی بالکل صحیح ہے. اے نبی پاک نے فرمایا. باقی تیرا سوال کہ مینوں نظر آندے نے کہ نہیں آندے, میں کہا میرے بھائی میں پاک وضو بیٹھا, مسیتے بیٹھا, میں اللہ دی عزت دی قسم چوک کے کہنا میں فرشتیاں نوں مسیتے بیٹھا اپنی اکھاں نال ویکھ بھی لواں تے مینوں اپنی اکھ تے ویکھے تے اوندا یقین نہیں جنہ مینوں حدیث مصطفیٰ تے یقین. سبحان اللہ. اے جے میرا مسلک, اے جے میری جماعت دے خطبات دے دن رات دی خطابت دا خلاصہ زبدہ نچوڑ. ایک باری گونج پا دیو, اندر لے نہ بولیو, باہر لے بولیو. میں دیکھا باہر بندے کنے گئے, تھی نہیں بولنا, باہر والے ذرا گونج پایا جے. اور ساڈی اکھ دا ویکھیا غلط ہو سکدا, باہرلا بھلا بولے سرکار دا فرمایا غلط ہو سکدا نہیں, سرکار دا فرمایا غلط ہو سکدا نہیں.
اے ساڈا مسلک جے، اے ساڈی دعوت جے. اچھا ہر صورت میں تواڈے نال ارادہ بھی سی میرا، میں تہاڈے نال کوئی 5 گلاں کردا، لیکن وہ ماشاءاللہ دعائیاں کلمات ہی لمبے ہو گئے نے. ہن 2 گلاں میں چھڑ دینا، 3 گلاں میں تواڈے نال کرنیاں نے، 2 انشاءاللہ پھر کسی ویلے کراں گا. اے 3 عمل تسی اپنا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈیاں زندگیاں دے اندر انقلاب پیدا فرما دے. کی معنی ہے انقلاب؟ یار انقلاب چینجنگ، تبدیلی. مطلب یہ 3 کام کر لو، کوئی پریشانی نیڑے نہیں آئے گی، کوئی دکھ نیڑے نہیں آئے گا، کوئی مصیبت تانوں بے چین نہیں کرے گی، غم کا بوجھ تواڈے تے نہیں ہوئے گا. ہولے ہولے رہو گے، میٹھے میٹھے رہو گے، روحانیت، طمانینت، اور انشاءاللہ ایمان دی حلاوت محسوس کرو گے. ایکسیڈنٹ تو بچو گے، نظر بد تو بچو گے، جادو تو بچو گے. ایسا انقلاب آئے گا. 3 عمل ذرا چج نہ کرتے رہا جے، پورے تیار نہ کرتے رہا جے، رب تہاڈی زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دے. لو جی ہن 3 کام میں دسن کو پہلے وہ میں سورہ نحل دی آیت پڑھی ہے نا، وہی میں تفسیر کرنی ہے تواڈے سامنے. تے وہ 3 عمل دسن کو پہلے میں بڑی بڑی غلط فہمی ہے وہ میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، اونوں میں دور کرنا چاہنا. زندگی دا کوئی نہیں پتا، لیکن میں چاہنا کہ پیغام جنہ عام ہو جائے اتنا تھوڑا ہے. غلط فہمی میں وہ ازالہ کر کے پھر 3 عمل بیان کراں گا. ذرا ایک باری بہار پیدا کرو. ہاں لوگ آدھے جی بھابی آدھے نے درود نہ پڑھو. بھابی کی آدھے نے؟ اسی آخیا اسی درود نہ کڑو، پڑھو بر وزن کڑو. اسی کہ درود نہ کڑو، انہاں ساڈے کھاتے پاک کردے نے درود نہ. کیسی ظالم دنیا ہے. میں ماشاءاللہ میرے 25 سال ہو گئے نے رب رب کردے کراؤندے، میں کوئی بھابی نہیں درود دا منکر پایا. پر اس پاسے جانا نہیں چاہتا، ورنہ عقلی نقلی میں کافی دلائل دے سکنا. المختصر ہے اسی آخیا سی درود نہ کڑو. اے ظالمو تسی جہو جہا بھی درود کڑ لو گے نبی پاک دے الفاظ دا مقابلہ کر سکدے؟ جے سونے دے لعاب چ شفا ہے، جے سونے دے وال مبارک چ شفا ہے، انہاں دے دسے الفاظ چ کتنی شفا ہے. ام سلمہ فرماندیاں نے مدینے دا بیمار میڈیسن کھا کے دوائیاں کھا کے ٹھیک نہیں سی ہوندا، او میرے کول آ جاندا کہ اگلاس پڑا یار میں سرکار پاک دے منہ مبارک نا پانی چڑھ ڈبو کے نا پانی مریض نو اسی پھڑا چھڑ دے، مریض پانی پی لیندا. اللہ اپنی رحمت تے سرکار پاک دے منہ پاک دی برکت دی وجہ تو بیمار نو شفا عطا کر. سبحان اللہ. تسی جتنے بھی اعلی حضرت جے سرکار ورگے لفظ تسی نہیں بنا سکتے. اسی کیا سی درود کڑو نہیں، ساڈے کھاتے پی گئے آتے نے درود. ویسے اسی نا کائنات دے بڑے مظلوم لوگ جے. پوچھو کیوں؟ توحید بیان کریے سمجھی صاحب، توحید بیان کریے تے آ میری بابیاں نو نہیں منتے. تے میری ازدانی صاحب للکار پاؤندے نے نا اتباع سنت دی، آکھنے ہاں ہاں اے اماماں نو نہیں منتے. تے جے دفاع کریے نا صدیق دی صداقت دا، آکھنے ہاں اے حسین نو نہیں منتے. اب مرم ٹر گیا، ورنہ میں تو دسنا سی اسی کنا کہ مننے آ. باہر صورت میرے بھائیو انہاں دے مغالطے دور کرو. اسی یہ نہیں آندے درود نہ پڑھو، اسی آندے درود نہ پڑھو. اچھی بولو، اسی کہتے درود نہ پڑھو. جے داج کالا کالا نہیں تو پھر بولو اسی آندے درود نہ پڑھو. لو جی ایک باری بہار پیدا کرو. ہاں آندے درود نہیں پڑھتے، اور درود تے ساڈیاں کانفرنساں دی بہار ہوئے اور ساڈے تے سینے کشادہ ہو جاندے نے، ساڈیاں پیاساں بجھ جاندیاں نے، ساڈے چہرے چمک جاندے نے، سانو خوشی نصیب ہوندی ہے. اور یاد رکھیو کئی بزرگ بیٹھے نے، بزرگوں باوجو رہ کے درود پڑھیا کرو. میں ایک کتاب پڑھیا جس بندے دی زبان تے درود دا ورد لیندا ہے او دے جسم چ کوئی بیماری نہیں ٹھہر سکتی. لو جی میں غلط فہمی دور کراں. سونی سچی سرکار آپ دا یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس وقت معاشرے سب تو بڑی غلط فہمی پتہ کیڑی ہے؟ جس بندے دے گراج 2-3 گڈیاں کھلوتیاں ہیں، جس بندے دیاں کوئی 2-3 دکاناں نے، وہ اچھے آفس میں وہ جاب کرتا ہے تو جو میرے بات یا وہ بچے باہر دے ملک بڑے سیٹ نے، یا جڑا بڑا اچھے عہدے تے نے، اسی انہوں نے یار بڑا سیٹل جا رہا ہے، بڑا اگے جا رہا ہے، بڑا سیٹ ہے بھائی. گڈیاں ویکھ کے، عہدہ ویکھ کے، ٹپ ٹاپ ویکھ کے، پہر پیا ویکھ کے اسی نے بڑا سیٹل ہے. بھاویں نماز پڑھے نہ پڑھے،
حلال و حرام دی تمیز کرے نہ کرے, شرم یاد دی رتی ہوئے نہ ہوئے, بھیڑا بھراواں جماعتیاں دے حقوق ادا کرے نہ کرے, میری دولت ویکھ کے, میری گڈی ویکھ کے, میرے منڈے باہر ویکھ کے, ٹیلاں ویکھ کے اسی آنے بھائی بڑا سیٹل ہے, بڑا سیٹل ہے, بڑا سیٹل ہے. اور ٹومیاں دے پاسیو اور ضلع گجرات تو آن والے ہو, میں باوضو اللہ دی عزت دی قسم چوک کے کہندا جے, بے نماز تے سود خور سونے دے چمچیاں بھی کھان لگ پے تے مل کے بولو سیٹل ہو سکدا؟ سارے نہ بولیو, سارے نہ بولیو, سیٹ ہو سکدا؟ ترقی یافتہ ہو سکدا؟ اور سیٹل ہوئی جڑا آپ بھی 5 ٹائم دی نماز جماعت نال پڑھدا ہے تے جے پتر بھی 5 ٹائم دی نماز جماعت. سبحان اللہ. اور سیٹل ہوئی جیڑیاں دھیاں گھر چ قرآن کھول دیاں نے. ایک کانفرنس کا نام کتاب انقلاب, ایویں نا لفظاں دی حد تک نہیں, انقلاب نظر آ رہا ہے. میں سلفی صاحب نو مبارکباد دینا, آج یہ کام کرنے والے کئی لوگ آتے ہیں جی ہم کتابیں دیتے ہیں, لوگ پڑھتے نہیں, بھی آپ نے پڑھانے کا ٹھیکہ دیا, زبردستی پڑھانا ہے, یہ تو نبی پاک کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے. یہ 40 ہیں جیسے کہ شیخ نے اعلان کیا, یہ 80 کرے, 100 کرے, 180 کرے. دہرانے گرامی قدر سیٹل ہوئے جہدے گھر چ رحیق المختوم کھل دی ہے, جہدے گھر چ تفسیر حسن البیان کھل دی ہے. سیٹل ہوئے جنہیں جنت ویکھی نہیں تے جنت دی آس امید تے صبح دے ٹائم بستر چھڈ کے تے مسجد چا جاتے. سیٹل ہوئے ادھر دیکھو جوانی بھخدی ہے پئی, نیٹ والا موبائل دے کول ہے, لیکن یہ باوجود دی اکھ چ حیا ہے, انہیں مسلمان دی تھی بھیڑ دی عزت نہ کدی نہیں کھیڈیا, یہ اللہ کو ڈر کے زندگی گزار رہا, اللہ دی قسم سیٹل ہے. اچھا جڑا صبح دی نماز جماعت نہ پڑھے وہ سیٹل ہے. صحیح البخاری میں پڑھیا نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا صبح دی نماز نہیں پڑھتا وہ شیطان دا قیدی بھی ہے تے خبیث بھی ہے. اچھا میں تواڈے پنڈ آیا, سلفی صاحب مینوں کہن شیخ صاحب آپ پنڈ جڑا فلانا بندہ جڑا یہ بڑا بڑا خبیث جی, اس کو بچ کے رہو. میں لالے منہ سے جاواں, مینوں حضرت یزدانی کہن شیخ تسی نویں بندے ہو تے آ بندہ لالے منہ سے جو خبیث جے, جنوں سلفی صاحب خبیث کہن, او دھیان میرے وال, جنوں سلفی صاحب خبیث کہن, جنوں یزدانی صاحب خبیث کہن, او دے واسطے تے مر مٹن دا مقام ہے. تے جڑا بلا ناگا بغیر بیماری تے مرض تے بغیر عذر تے روزانہ فجر دی نماز اپنے بستر تے ضائع کردا ہے, اونوں مدینے والے نے خبیث آکھیا تے او کڈا بڑا خبیث ہوئے گا. تسی آندے ہو بڑا سیٹل ہے, گڈی پہ کے آندے ہو سیٹل ہے, کنجراں کو مال تھوڑا, دلیاں کو مال تھوڑا, گوریاں کو مال تھوڑا, سائیاں کو مال تھوڑا. او دیہاڑی دار بندہ جنہیں بینک تو سود نہیں لیا تے سود خور دی پجارو, ایک دیہاڑی دار بندے دے سیٹل دے ٹوٹے ٹائر دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. سیٹل ہوئے جہاں دھیاں تے ماں پیو نوں حرام نہیں کھواندا. سیٹل ہوئے جڑا قرآن پڑھدا, تسی اونوں آندے ہو سیٹل فجر پڑھدا نہیں پڑھدا. نبی علیہ السلام تو ایک اور حدیث سناواں, نبی علیہ السلام نے فرمایا کتاب التہجد فی صحیح البخاری, نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آپ کو پوچھا گیا سونےو ایک بندہ فجر دی نماز اذاناں ہو گئیاں وہ نہیں اٹھیا, ادھر ویکھو بھائی تکبیر ہو گئی وہ نہیں اٹھیا, جماعت ہو گئی وہ نہیں اٹھیا, پیا ہے ادھر ویکھو ستا ہے. آپ نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ, وہ سورج نکل آیا نہیں اٹھیا. فرمایا کائنات کا ایڈا گندا بندہ ہے, اے میری امت کا ایڈا پلید بندہ ہے, یہ کنا دے اندر شیطان نے پیشاب کر دیا. پاوے وہ مولوی ہے, پاوے وہ تاجر ہے, پاوے وہ انجینئر ہے, پاوے وہ کوئی چودھری ہے, پاوے وہ کوئی دنیا دار ہے. پیغمبر فرماندے نے جڑا بلا وجہ بستر تے نماز فجر برباد کر دے اور روزانہ شیطان کو پیشاب کرواؤندا ہے, جڑا شیطان کو پیشاب کروائے وہ سیٹل ہوندا ہے. ٹیلاں میں کے سیٹل کہندے ہو, گڈیاں میں کے سیٹل کہندے ہو. سیٹل تے ہوئے جنوں سر تے تلوار لے کے بھی کوئی نہیں کھلوتا, تے رات نوں گھڑیاں ویندا ہے تتجافا جنوبہم, تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کوئی تلوار لے کے نہیں کھڑا. ٹھٹھرتی ہوئی سردی کی رات ہے, گرمی کا موسم ہے, بزرگ ہے, کوئی تلوار لے کے نہیں کھڑا. ایک جنت دی طلب اندر مسجد چاہ رہے ہیں, جہنم تو بچن واسطے مسجد اندر آ رہے ہیں. سود خور نہیں بولتے ہو بڑا سیٹل ہے جڑا اللہ نے جنگ لڑتا ہے. یہ فلاں یہ بڑا سیٹل ہے, میں نے بڑا سیٹل ہے, فلاں نے جی وہ اس پلاٹ پہ بھی قبضہ کر لیا, اس نے بھی کر لیا, اس نے بھی کر لیا. بھائی توجہ میرے سے رکھے, میں تجھے ایک گل دسو, جڑا بھڑا دا حق مار کے بیٹھا ہے, جڑا کسی دے پلاٹ تے قبضہ کر کے بیٹھا ہے, دکان تے قبضہ کر کے بیٹھا, وہ سیٹل ہے, وہ سیٹ ہے. تانوں دی سب بھول گئیاں نے. آپ نے فرمایا جڑا کسی دی ایک گٹھ زمین تے قبضہ کردا ہے, ایڈا بدبخت کائنات کا بد نصیب آدمی ہے جنہوں نے تسی آندے ہو بڑا اگے ٹر گیا, بڑا اگے ٹر گیا, کہ جنم دے کنڈے تے ٹر گیا. فرمایا جڑا کسی دی ایک گٹھ زمین تے قبضہ کردا ہے, قیامت والے دن او دے گڑے چلا 7 زمیناں دا دو پہنائے گا. بہن دا حق مار لینا سیٹل نہیں ہے. کی آندے وہی چیز دیتا ہے تے ساڑھ کیتا جی دے دے کے پوچھو میرے علماء دے کولوں. بہن نو کروڑاں دا چیز بھی دے دئیے تے جائیداد جو حق معاف نہیں دے ہوندا. پھر نہ کیوں کسی نے مسئلہ نہیں دسیا. یہ بابا جان لگا عدالت جا کے ساری جائیداد بچیاں دے نام کر دیندا ہے تاکہ کل نوں دھیاں جیڑیاں دے مطالبہ نہ کرن. تے اج کل میں ایک جملہ بڑا سننا, قاری صاحب بہن نے چھڑ دیتا ہے. کنے چھڑ دیتا ہے؟ او تسی تے نہیں انج کردے, بولو کی مسئلہ چپ کر گئے, ناراض ہو گئے تھے میرے تے. اور میرے پیارے بھائیو, بہن نے چھڑ دیتا ہے. کی آندے نے بھرا نوں موت پیندی. یہ میں کدی سنیا جی بھرا نے چھڑ دیتا. ازدانی صاحب اللہ دی قسمیں بھڑا ڈرائیاں ہی ایندیاں نے. بھڑا نوں ڈرا دیتا ہے, بھڑا نوں پتہ ہے اے کتاب انقلاب نے کی کیتا ہے. آ کے بھڑا ڈریاں نے کہ جے کوئی حصہ منگ لیا تے انہیں کہنا ہے ہاں بھرا سمجھدی تے حصہ تے نہ منگدی. تو بھرا سمجھے ہی نہیں, دب کے مر جائے تو بھرا نہ ہوندا تو دشمن ہوندا. تیرے نال تے چور چنگے نے اور تیرے نال تے ڈاکو چنگے نے جڑے نال دے پنڈ جا کے لٹدے نے. تو تے بھن نوں لٹن دے, تو تے بھن دا حق مار کے بیٹھا ہے. باہر صورت 3 گلاں تہاڈے نال کرنیاں نے, دھیان میرے ول رکھیو. ہن میں قرآن شریف پڑھ لگا تے تانوں اس قرآن شریف دی آیت دی تفسیر سنان لگا. تے انشاءاللہ جے توجہ نہ سن دے رہے تے پھر انشاءاللہ 3 سنانیاں نے, تے جے دھیان نہ سنیا تے پھر 5 پوریاں کرنیاں. تے دھیان نہ سنیا جے انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا. اللہ پاک نے قرآن پاک جی فرمایا, سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام. بہار پیدا ہو جائے جدوں سرکار دا نام آئے نا, چمک جایا کرو, لہلہا جایا کرو, مسکرا جایا کرو. اور میرے تہاڈے کول سب تو بڑا اعزاز کیڑا ہے؟ اے کوئی اعزاز نہیں کہ میرے کو گڈی ہے یا میرے کو پیسہ ہے یا میرے 7 پوت نے یا میرے کو فلانی چ ہے. سب تو بڑا اعزاز ہے اللہ نے سانو مسلمان پیدا کر کے مدینے والے دا غلام بنا دتا. سبحان اللہ. مدینے والے دی غلامی اے میں کائنات دی بادشاہ تو قربان کر دیا. تے اس واسطے سونا نام ہے ایک وہی بہار پیدا کر دیو اللہ دے فضل دے نال. سنیے اللہ پاک نے کی فرمایا. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو. آئی لوگوں میں انقلاب دے تھے عمل بیان کرنے چاہنا, تین اعمال دی طرف توجہ مبذول کروانی چاہنا. جڑا بندہ شوق دے نال تین عمل کردا ہے اللہ پاک دی زندگی دے اندر انقلاب پیدا کر دیندا ہے, خیر پیدا کر دیندا ہے, برکت پیدا کر دیندا ہے, بھلائی پیدا کر دیندا ہے. اللہ پاک اس بندے نوں ایکسیڈنٹ تو بچا لیندے نے, فاڑی دے حملیاں تو بچا لیندے نے, چوری ڈکیٹی تو بچا لیندے نے, اللہ آفتاں مصیبتاں تو بچا لیندے نے. ہاں اللہ تعالیٰ آفات و بلیات تو بچا لیندے نے, نصر حسد تو بچا لیندے نے, اللہ جادو تو بچا لیندے نے, باہرلیاں چیزاں دے اثر تو بچا لیندے نے. آئیے میں 3 انقلاب پیدا کرنے والے اعمال دا تذکرہ کرا. اللہ پاک نے کی فرمایا ہے, فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. دے اندر نیک اعمال کردے,
جڑا نیک اعمال جو جڑا سب تو پہلا عمل کردا ہے اللہ فرماندے نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. چونکہ مدارس دے طلبہ میرے سامنے نہیں بیٹھے ورنہ نون سٹیلا دی اہمیت میں بیان کردا. البتہ آئیے میں ترجمہ کرنا. اللہ پاک نے نہیں فرمایا جڑا بندہ دلوں ہو کے نیک اعمال کردا ہے اور بالخصوص اے بڑے اعمال کردا ہے اسی لازم انہوں پاک زندگی عطا کرنے ہیں, آفتاں تو پاک زندگی عطا کرنے ہیں, مصیبتاں تو پاک زندگی عطا کرنے ہیں, دنیا دیاں حسرتاں دے دنیا دے دکھاں تو پاک زندگی عطا کرنے ہیں. آؤ کتاب انقلاب پروگرام سننے والو سب نالوں پہلا عمل پتا کیڑا ہے. تسی سفر دے اندر ہوو, تسی حضر دے اندر ہوو, تسی امیری دے اندر ہوو, تسی غریبی دے اندر ہوو, تسی تعداد چ تھوڑے ہوو, تسی تعداد چ زیادہ ہوو, میرے ویریو ایک عمل دے اندر غفلت نہ کریا جے ورنہ بڑیاں پریشانیاں اٹھاؤ گے, ورنہ بڑیاں مصیبتاں اٹھاؤ گے, ورنہ دکھاں دی چکی چ پس کے بے بس ہو جاؤ گے. اس پہلے عمل دے اندر غفلت نہ کریا جے. پہلا کرن والا کام کیڑا ہے؟ صبح دے ٹائم صبح دے اذکار پڑھیا کرو, شام دے ٹائم شام دے اذکار پڑھیا کرو, صبح دے ٹائم صبح دیاں دعاواں پڑھیا کرو, شام دے ٹائم شام دیاں دعاواں پڑھیا کرو, صبح دے ٹائم صبح دے مسنون ورد پڑھو, شام دے ٹائم شام دے مسنون ورد پڑھو. میں اللہ نو گواہ بنا کے کہنا جڑا بندہ صبح دے ٹائم صبح دے اذکار پڑھدا ہے, شام دے ٹائم شام دے اذکار پڑھدا ہے, اللہ مصیبتاں پریشانیاں دے بوریاں نو کنڈے لا کے تے رحمتاں برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندے نے. میں کی مناظرانہ گفتگو کراں, کی محققانہ گفتگو کراں, کی استدلال تے استنباط کراں, کی میں فرقے باطلہ دا رد کراں. دھی تیری نے 14 پڑھ لیا نے, پت تیرے نے 12 پڑھ لیا نے, فلانے دفتر چ لگ گیا ہے. اے پتہ کریا کر صبح دے ٹائم صبح دے اذکار پڑھدا, شام دے ٹائم شام دے اذکار پڑھدا. میں سلفی صاحب کی خدمت گزارش کراں گا آئندہ اپنے ہر پروگرام دے اندر حسن المسلم رکھو, پیارے رسول کی پیاری دعائیں جنہیں صحیح روایتاں ہون, یا کم از کم اذکار کارڈ ہر آنے والے نو دیو. اللہ دے بندو صبح دے ٹائم صبح دے اذکار پڑھو, شام دے ٹائم شام دے اذکار پڑھو, صبح دے ٹائم صبح دیاں دعاواں پڑھو. ساڈے بچے اذکار نہیں دے پڑھدے, ساڈیاں بچیاں اذکار نہیں دے پڑھدیاں. لو ماندار نہ سوچو, ہاں ہاتھ نہیں میں کھڑا کرانا, آپ ہی نمبر لاؤ. اج صبح دے اذکار کنے پڑھے؟ ہاتھ نہیں چکنا. میں 15 سیکنڈ دینا, ذرا سوچو, ہاتھ تو نہ چکو, غور کرو. شام دے اذکار اج کنے پڑھے؟ اوے جیڑا تواڈے ہاتھ واسطے چمے او تے کرو. جے گھر چ تیری بیوی نے صبح دے اذکار نہیں پڑھے, ذمہ دار تو ہے. 7-7 ہزار دا سوٹ تے لیا کے دینا, کدی اذکار پاڑھ بھی نو لیا کے دتا ہے, کدی انہوں حسن المسلم ہی لیا کے پڑھائی ہو. جے تیریاں جوان دھیاں نے اج تیرے گھر صبح دے اذکار نہیں پڑھے, اگر تیریاں جوان بیٹیاں نے تیرے گھر دے اندر اج شام دے اذکار نہیں پڑھے, غافل تیرے بچے نہیں, غافل تو ہے. اے کوئی گل نہیں کہ بچے بگڑ گئے, بچے بگڑ گئے, بچے بگڑ گئے. سب تو بڑا معاشرے دا عالم آوے, بچیاں نو بگڑے ہوئے ماں باپ مل گئے, بے نماز باپ مل گیا, بے نماز ماں مل گئی ہے. اور کئی مدرسے کہیں جانے ہیں صبح دے ٹائم بچیاں دا امتحان لیندا ہے نا, تے او چھٹیاں ہوندیاں نے, ظاہر ہے کہ چھٹیاں بہتیاں ہونا, انہوں نمبر گھٹ ملتے ہیں. کئی بچے اٹھنے لگے, پتا کیا ہیں, قاری صاحب یہ میری چھٹیوں کی وجہ سے میرے نمبر نہ کاٹیے. کیوں بیٹا؟ قاری صاحب اس لیے کہ گھر میں صبح کے وقت نہ ماما اٹھتی ہے نہ پاپا اٹھتا ہے, امی ابو نہیں صبح کے ٹائم اٹھتے. میرے ویریو میرے بھراؤ, جی تسی صبح شام دے اذکار نہیں پڑھنے تے کنہاں نے پڑھنے نے؟ اور تسی دین دے ٹھیکیدار دے, ذمہ دار دے, کتھوں کتھوں چل کے آئے ہو دین چھڑن. تسی مولانا محمد حسین شیخ پوری نے سنے ہیں, تسی حبیب الرحمان یزدانی نے سنے ہیں, تسی بڑے بڑے علماء نے سنے ہیں, تسی نینداں قربان کر دے گے, اور تسی نرم گرم بسترے چھڑ دے گے. اجے تک اسی صبح شام دے اذکار تے خود بھی نہیں لگے, ساڈے بچے بھی نہیں لگے. یار لمحہ فکری ہے. اللہ جادو تو بچاتا ہے, اللہ حفاظت کرتا ہے, اللہ صحت دیتا ہے, اللہ برکت دیتا ہے. اور میرے کو الفاظ بھی نہیں, انداز بھی نہیں, دلائل بھی نہیں کہ میں اپنے دل دا درد تواڈے دل چ کیویں اتاراں. جڑا بندہ صبح شام دے اذکار پڑھدا ہے نا, اللہ پاک انہوں دین و دنیا آخرت دے سب خزانے عطا فرما دے. لو جی, پہلا عمل میں تواڈے سامنے بیان کر دیتا ہے.
صبح کے ٹائم 15 تو 20 دعاواں نے. ویسے میری گڈی چ ہمیشہ اذکار کارڈ ہوندے نے لیکن وہ اللہ والوں کوئی جلدی چ نہ میں گڈی چ رکھ نہیں سکیا. ویسے تانوں تحفے چ میں اذکار کارڈ دے کے بھی جاواں گا. صبح کے ٹائم صبح دے اذکار پڑھو, شام دے ٹائم شام نو پڑھو. ایک میں دعا کرنا, ٹھٹوں ہو کے دعا کرنی, اللہ جس شام سانو موت آئے نا اس صبح سانو اذکار پڑھن دی توفیق دے. آمین. ہوڑی نہ کہو آمین. اللہ جی صبح نو موت آئے تو شام نو اذکار پڑھن دی توفیق دے. آمین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی ہیں جو میرے جڑا پیغام میں دینا چاہنا ہوں, کتاب انقلاب سننے والوں میں انقلاب پیدا کرنے والے اعمال بیان کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام دے کول ایک صحابی ہیں دے آگے کہنے کہ اللہ کے رسول مجھے بچھو نے ڈس لیا ہے, درد بہت زیادہ ہے, پین بہت زیادہ ہے, اللہ کے پیغمبر تکلیف بہت زیادہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو شام نو کیوں نہیں پڑھیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق؟ صبح نو کیوں نہیں پڑھیا؟ آپ نے فرمایا جڑا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق صبح دے ٹائم پڑھ لیندا ہے, شام دے ٹائم پڑھ لیندا ہے, تو بچھو دیاں گلاں کرنا ہے. پوری مخلوق چوں کوئی بھی مخلوق اس بندے نو نقصان دے ہی نہیں سکتی. کتاب انقلاب سننے والوں جے زندگی چ بہتری چاہندے جے, مصیبتاں دکھاں تو بچنا چاہندے جے, بابیاں کو نہیں جانا, ملنگاں کو نہیں جانا. میرے موبائل دے اندر ایک کلپ پہ ایک عورت جڑی ہے بچہ لین واسطے داتا دربار گئی ہے. داتا دربار گئی ہے تے انٹرویو دے رہی ہے. آندی ہے مینوں ایک خاص کمرے چ لے گیا تے آکھیا کہ آؤ تے تینوں بچہ دین واسطے خاص دم کرنا ہے. مینوں بسکٹ کھلا کے, نشے والے بسکٹ کھلا کے بے ہوش کر کے تے میرے نال بدکاری کر دے رہے نے. آندی اس کمرے دے اندر ہور بھی کئی جوان بچیاں موجود سن. ہاتھ جوڑ کے کہنا جتھوں تک میری سیڑھی جائے عزتاں بچاؤ, ایمان بچاؤ. تہاڈا ملک جڑا جے دہشت گردی دے دھانے تے کھڑیا جے, ہر ویلے تیار رہو. میری گل دا غصہ نہ کریو. جڑا صبح دے ذکر نہیں پڑھدا او موت دی تیاری نہیں جے کردا پیا. جڑا شام دے اذکار نہیں توجہ نہ پڑھدا, شوق نہ پڑھدا, موت دی کوئی تیاری نہیں. خود بھی تیاری کرو. اوئے بچیاں دے سال تسی آندے ہو 5 مرلے دا میں پلاٹ دے دیتا ہے, بازار میں نے دکان دے دی ہے, فلاں میں نے بگلا دے دی ہے. اوئے تو پورا لالا مسا بھی اپنے بچیاں دے نال آ کے مر جا. پورا تو گجرات بھی بچیاں نو دے کے مر جا. جے تیرے بچے صبح شام دے اذکار نہیں نہ پڑھدے تو انہاں دا مستقبل سیف نہیں کر کے جا رہا, تو انہاں دا مستقبل جڑا ہے نا وہ محفوظ نہیں کر کے جا رہا. تے جے تیری بچی اذکار پڑھے, بچہ اذکار پڑھے, بیوی اذکار پڑھے, بہو اذکار پڑھے, سارے صبح شام دے اذکار پڑھے تے پھر قبراں تے سنگے مرمر لان دی لوڑ نہیں. کچھ بولو شاڑ چاڑن دی لوڑ نہیں. سارے بولو دیوے لاؤن دی لوڑ نہیں. مر گیا دنیا تو ٹر گیا. تیرا بچہ صبح دے ٹائم اٹھ کے صبح دے اذکار پڑھدا ہے, تیری بچی صبح دے ٹائم اٹھ کے صبح دے اذکار پڑھدی ہے تے نالے آندی ہے ربنا اغفر لی ولوالدیا. سبحان اللہ. اے بندے دے سیٹل والسابقون السابقون, اے بندے دے جڑے اگے ود گئے جے, اے بندے دے جڑے سب نو کراس کر گئے جے, اے بندے دے جڑے اعلیٰ نمبر لے گئے جے. میں کو صبح شام دے اذکار دی اہمیت فضیلت نہیں بیان کر رہا, میں تے تانوں 3 اعمال دا پیکج دے کے جانا چاہنا. صبح دے ٹائم صبح دے اذکار پڑھو, شام دے ٹائم شام دے اذکار پڑھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جڑا 3 دفعہ صبح پڑھ لیندا ہے, 3 دفعہ شام نو پڑھ لیندا ہے, او دے تے فالج دا حملہ نہیں ہوندا, کینسر دا حملہ نہیں ہوندا, اونوں ڈاکو نہیں پیندا, اونوں چور نہیں پیندا. ہاں بڑی ذمہ داری نال گل کہہ رہے ہیں. اللہ مرض تو بچاندا ہے, پریشانی تو بچاندا ہے, ہر آفت مصیبت تو بچاندا ہے. ایک راوی نے حدیث بیان کی دی ہے تو جو میرے وال کتاب انقلاب سننے والوں او جنے بیان کیتی او دا اپنا ایک پاسا جڑا فالج زدہ ہے, او دے تے فالج دا حملہ ہویا ہے. حدیث سننے والا فجعل ينظر الیہ, اینڈ پوری نظر ٹکا کے تے او دے جسم وال ویکھ رہا ہے. یعنی دسنا اونوں اے چاہندا ہے تو انا جڑا دعا پڑھے اونوں فلاں فلاں کچھ نہیں ہوندا تے تینوں تے آ فالج ہویا ہے. ایڈی تیری گل جے سچی ہے تے تینوں فالج گل نہیں ہویا ہے. او بندہ اودی گل سمجھ گیا, ویکھنا سمجھ گیا تے جواب اندر کہندا ہے ویریا میں ساری زندگی نبی پاک دی دسویں پڑھائی پڑھدا رہا, اللہ نے مینوں ساری زندگی آفتاں تے مصیبتاں تو بچایا ہے. لیکن اللہ دی تقدیر غالب آئی ہے, جدن میرے تے فالج دا حملہ ہویا ہے اودن میں دعا پڑھنا ہی بھول گیا. ادھر میرے کو دعا نہیں پڑھی گئی تے گل وہی سچی ہے جے بارے قرآن میں آکھیا والنجم اذا ہوا, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى.
سنت ہے، سینے تے ہاتھ بننا سنت ہے، پیر نہ پیر لاؤنا اینے جانے سنت مانتے جڑا جڑا مندا وہ بولے پیر نہ پیر لانا مسواک کرنا بازار چ بولتے نہیں تھکتے مسیتے بہ کے بڑے سنجیدہ ہو جاتے جواب تے دیا کرو مولوی دی گل دا سچے ہاتھ نہ کھانا سارے بولو بسم اللہ پڑھ کے کھانا اور کتاب انقلاب سننے والوں اگر افری دین سنت ہے سنت میں مانتا ہوں سینے پہ ہاتھ باندھنا سنت ہے میں مانتا ہوں پاؤں سے پاؤں ملانا سنت ہے کب میں اس کا انکار کرتا ہوں یہ سنت ہے اللہ پاک نے اہل السنہ بنایا ہے اللہ پاک نے اہل الحدیث بنایا ہے لیکن اہل حدیث و اہل سنت کہلانے والوں مجھے پیغمبر کی ایک صبح تو دکھلاؤ جس صبح میں نبی پاک نے صبح کے اذکار نہ پڑھے ہوں وقت بھی نور دا ہوئے توجہ میرے بھائی وقت بھی صبح دا ہوئے تے الفاظ بھی او ہون جڑے الفاظ کدی نبی پاک مدینے چ پڑھتے سے تے ناشتے دی طلب ہی نہیں رہتی خرچہ بچاؤ روحانی طور تے بندہ اج میں تمہیں ایک چھوٹی جی گل کہنی ہے او بھائی ناشتہ رہندا رہ جائے شام دا کھانا رہندا رہ جائے اذکار نہیں رہنے چاہیے ناشتہ رہندا ہے تسی کتھے رہن دے بولو تے صحیح نا ناشتہ رہندا ہے شام دا کھانا رہندا ہے ہس کے میری گل گوا چھڑی تے میرا مزاق نہیں ہے نتیجے تے ٹچکرا تے مخول استغفر اللہ اے کانفرنس تھیٹر نہ بناؤ الحمدللہ تسی بڑے سنجیدہ بیٹھے ہو ورنہ جو میں کی لفظ بولا جو میں غیر سنجیدگیاں دیکھ رہی ہیں نا مساجد دے اندر کانفرنساں دے اندر انا للہ بھائی انا الیہ راجعون میرے پیارے بھائیو جتن تانوں ناشتے تے شام دے کھانے نالوں شام دے اذکار زیادہ عزیز ہو گئے نا ادھر اللہ تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بنائے گا حضرت عمر خون دے اندر لت پت نے رسی اللہ تعالی عنہ زخمی ہونے دا فکر نہیں فکر دے کے گل دے نے مینوں دسو فجر دی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی کھان پین نالوں زیادہ جدوں اذکار نال پیار کرو گے اللہ تانوں بہاراں لا دے گا حضرات میں پہلا عمل بیان کر چکے ہیں شروع کے اذکار شروع کو پڑھو شام کے اذکار شام کو پڑھو اللہ پاک نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون شام میں انشاءاللہ پڑھو گے ہاتھ کھڑے کرو کہڑا کہڑا پڑھے گا اینج میں نہ بہاؤ چٹا کونیاں ونگیاں بھی نہ کر رہے چکو یا اللہ جیڑی کونی ونگی ہے انہوں کچھ نہیں دینا تے جنہیں ٹکٹوں کونی ہے سدھی کیتی ہے نا اللہ نو کعبۃ اللہ دے سامنے صبح دے اذکار پڑھن دی توفیق دے دے آمین اور کتاب انقلاب سننے والے اللہ نے فقیر دی دعا رد نہیں دے کرنی توفیق دے گا رب ہاتھ چکو شام کے ٹائم شام دے اذکار پڑھو گے اللہ جی نے دلوں کے وعدہ کر لیا انہوں مسجد نبی دی شام دے اذکار پڑھن دی توفیق دے دے آمین اور پورے علاقے دی قیادت بیٹھی ہے میں گزدانی صاحب انہاں دی توجہ مبذول کروانا نہایت باوقار شخصیت میں نہ سمجھنا کم از کم ضلع گجرات کے اندر کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے جس مسجد کے اندر اذکار کلاس نہ ہو 8 روزہ اذکار کلاس قائم کرو 15 روزہ اذکار کلاس قائم کرو 70 سال دے بابے 60 سال دے بابے پتہ ہی نہیں انہوں نے کیڑی شے پڑھنی کیڑی نہیں پڑھنی چھوٹے چھوٹے فائدے خود کتاب مرتب کرو سلفی صاحب مرتب کر سکتے حسن المسلم میری الحمدللہ ذاتی اس موضوع تے کتاباں نے رسائل نے اذکار کارڈ درجنوں میرے کول نے ہر مسجد کے اندر اذکار کلاس قائم کرو اے جے وقت دی سب تو بڑی ضرورت تیری محنت کوشش دی وجہ تو کسی نے ایک دعا یاد کر لی نا تیری جنت واسطے اے عمل ہی کافی انشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ تیری ہوگی پڑھو گے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون کرنا چاہنا پہلا عمل میں بیان
کیتا ہے بہو نو اذکار یاد کراؤ بیوی نو یاد کراؤ بچیاں نو یاد کراؤ بچیاں نو یاد کراؤ اپنے بھانجے بھتیجیاں نو یاد کراؤ نمازیاں نو یاد کراؤ دوسرا کرنے والا عمل ہے سنو میرے پیارے بھائیو اگر آفتاں تو بچنا چاہندے نے مصیبتاں تو بچنا چاہندے نے پریشانیاں تو بچنا چاہندے نے زندگی دا لمحہ لمحہ جے مبارک بنانا چاہندے نے ایمان دی لذت لینا چاہندے نے جے چاہندے نے آئیاں ہوئیاں آفتاں بھی اپنا رستہ بدل لین جے چاہندے نے ساریاں رکاوٹاں کھل جان ساریاں بندشاں دور ہو جان پھر کرنے والا دوسرا کام ہے اور میرے مسلمان بھائیو اپنی حیثیت رہ کے اپنی طاقت دے مطابق اپنی قوت دے مطابق اپنی پسلی دے مطابق اپنی مالی حیثیت دے مطابق بلا ناگا بغیر چھٹی دے روزانہ اللہ دے رستے اندر صدقہ کریا کر خیرات کریا کر کدی مسیتے کچھ دے دیا کر کدی کسی یتیم نو دے دیا کر کدی بیوہ نو دے دیا کر کدی کسی بھوکے نو روٹی کھوا دیا کر اور کہو میاں چک دے باسیو لالا مسائل دا کرو توڑ والے ہو میں اپنے اللہ دی عزت نو گواہ بنا کے کہنا جیڑا چپ کے ڈیلی صدقہ کردا ہے تانوں کنے کہا لکھاں روپیہ دینا ہے تانوں کنے کہا کہ صرف مل اندر صدقہ کرے تانوں کنے کہا صرف فیکٹری دا مالک صدقہ کرے 5000 مہینے دا لینا ہے او 50 روپے سائڈ تے کر دے روپیہ کر کے روزانہ مسجد دے گلے چ پا دیا کر کسی غریب نو دے دیا کر جیڑا بندہ روزانہ بلا ناغا صدقہ خیرات کردا ہے اللہ اودیاں صلاحیتاں وچ بھی اضافے کردا ہے اللہ پاک دے حاصلاں نو انعام کردا ہے تے جدھر جاندا ہے اللہ تکلیفاں تے رکاوٹاں دور کر کے اپنی رحمتاں تے برکتاں تے قبولیتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیتا ہے سبحان اللہ ساڈے ہاں بڑا غلط کنسپٹ ہے معاشرے پتا کیڑا اسی آنے صدقہ تے اونے کرنا ہے جڑا مل دا مالک ہے جڑا فیکٹری دا مالک ہے بھاجی صدقہ تے اونے کرنا ہے جڑا 50,000 مہینے دا لیندا ہے اے تینوں کنے کہیا ہے جویں روزانہ ادھر دیکھو بھائی جویں روزانہ سنتا پڑھدے ہو جویں روزانہ ذکر کردے ہو ایویں روزانہ بلا ناغا 5 روپے دو تانوں ایک بار صحیح حدیث دا خلاصہ سناواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک غریب بڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر 1 روپیہ دیندا ہے اللہ پاک انہوں 1 لاکھ دے برابر ثواب عطا فرما دیندے نے واہ میرے اللہ تو غریبی ویکھ کے بھی بندے نو نہیں ددکاردا ٹو میانے اندر لالو ملالا موسیٰ دے اندر ایک بندہ اللہ دے رستے جے کھجور دیندا ہے گوانٹی مذاق کردا ہے لوگ آندے نے کی لوڑ پئی سی کھجور دے کی لبڑا تینوں کھجور دے کے سنو اے لوگو غریباں دے صدقے خیرات نال اللہ کتنا پیار کردا ہے غریباں دی غربت بڑھ گئی جے صدقہ نہیں کردے بیماراں دی بیماری بڑھ گئی جے صدقہ نہیں کردے جڑے اج تو پہلے 15,000 لیندے ہیں اج بھی 15 لیندے نے مسئلہ کی ہے صدقہ نہیں کردے اوے لوگو غریبی چ بہت شوق نہ صدقہ کریا کرو بھاویں روپیہ کریا کرو بھاویں تھیلی کریا کرو دلی بلا ناغا کریا کرو احباب گرامی کدے نبی پاک نے بخاری پڑھ کے سنانا ایک بندہ اللہ دے رستے وچ کھجور دیندا ہے اللہ اودی کھجور سجے ہاتھ نال قبول کردے نے اے تے کھجور دے کے پاسے تے ہو گیا مذاق ڈاؤن والے مذاق بھی ڈالیا لیکن نبی علیہ السلام نے کی فرمایا اللہ اودی کھجور نو وڈا کردے رہندے نے وڈا کردے رہندے جویں تسی گھوڑی دے بچے نو پال دے ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کھجور وڈی کردے رہندے نے وڈی کردے رہندے نے تے جدوں پہاڑ دے برابر ہو جاندی ہے واللہ میں تیری قدردانی تے قربان جاواں سبحان اللہ جنہاں دی خاطر چوکاں چرستیاں وچ کھلو کے نمازاں نہیں نہ پڑھدا تے جنہاں دی خاطر راتاں برباد کرنے 5 منٹ انہاں دا جنازہ بھی اسی پڑھانے 5 منٹ جنازہ لیٹ ہو جائے نا بیٹا تے اج کھڑیاں وا ہوندے رہندے شیخ صاحب 5 منٹ اوتے ہو گئے نے پڑھا بھی چھڈو جنہاں دی خاطر جوانی برباد کیتی ہو نا اے جنازگاہ دے اندر 5 منٹ دی ڈیٹ بھی برداشت نہیں کرتے اس رب نے پیار پا کھجور دیتی ہو رب وڈا کردا ہے تے جتن او پہاڑ دے برابر ہو جاندی ہے اللہ کہندے نے او غریبڑیا تو کھجور نہیں دیتی تو میرے رستے اندر او پہاڑ ہی دے دیتا سبحان اللہ میں کچھ صدقے دی فضیلت اہمیت بیان نہیں کر رہا ورنہ ماشاءاللہ اللہ دے فضل نال جڑے مینوں واقعات یاد ہیں نا قرآن چوں صحیحین چوں سنن اربع چوں مشکات المصابیح چوں رجال دیاں کتاباں چوں انہاں دی تعداد اللہ دے فضل نال درجناں دے اندر ہے میں تانوں درجناں واقعات سنا سکنا اس بندے نے صدقہ کیتا تے اس آفت تو بچیا اس بندے نے صدقہ کیتا تے اس مصیبت تو بچیا بس میں تانوں موٹی جی گل تیناں چیزاں دا پیکج بنا کے دے رہا ایک تے روزانہ بلا ناغا صبح شام دے اذکار پڑھنے نے اپنی نسل چ نیکی منتقل کر دیو اور دوسری گل پتہ کی ہے
جڑے بچے بیٹھے نے نا اے بچے تواڈے پوتے دوتے بھانجے بھتیجے این جیب چوں پیسے کڈ کے نا کدی کدی پتر ایم سیتے دے دے پتر ایم سیتے دے دے بچیا اے فلاں نوں دے دے آ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں دی تربیت کرو او آ کرن والے کام جے ڈگیاں نوں رب اٹھاندا ہے دھاویو مرساکم بالصدقہ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے ماں بیمار ہے بیوی بیمار ہے بہن بیمار ہے کوئی رشتہ دار بیمار ہے ڈاکٹراں نوں وکھاؤ حکیماں نوں وکھاؤ پر مدینے والے مرشد کہندے نے رب دی راہ صدقہ دیا کرو اللہ بیماراں نوں شفا عطا کر دیندے سبحان اللہ لو جو آخری گل تے میرا سلام ذرا توجہ کرنا اللہ پاک نے قرآن پاک کی فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بہار پیدا کرو ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کا بعد نہ تے خزاں ہی نہیں بنتی میں بہار کیا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون سنو اے لوگو جڑی میں تیسری تے آخری گل کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا سبق دی طرح یاد کر لو سبق دی طرح یاد کر لو علاقہ میں صبح شام دے اذکار پڑھنے نے بلا ناغا پڑھنے نے یہ پڑھن دا ٹائم بھی سن لو صبح شام دے صبح دے جڑے اذکار نے فجر دی اذان تو بعد بھی پڑھ سکتے ہو تے جماعت تو پہلے بھی پڑھ سکتے ہو صبح دے اذکار جماعت تو پہلے بھی طلوع فجر تو بعد بندہ اذکار پڑھ سکتا ہے بھئی مسئلے دا مجھے پتہ ہونا چاہیے ہے نا صبح دے اذکار اذان تو بعد پڑھ لو جماعت تو پہلے پڑھ لو جماعت تو بعد پڑھ لو یا اللہ نہ کرے اکھ کسی ویلے لیٹ کھلی ہے کوئی سال چ ہو جاندا نا بندہ گھٹا کے بندہ 8 بجے اٹھدا ہے کوئی سال چ ایک دو باری انج تھی پریشان ہو گئے تے ڈیلی ہوندا ہے میں بھی نا چپ بڑی بٹی ہے کوئی یہ گل کوئی اور ہے اللہ نہ کرے کسی ویلے 8 بجے اٹھو اللہ نہ کرے بولو بولو کون نہ کرے سارے نہیں بولتے اللہ نہ کرے کو سال کدی تسی کو 8 بجے اٹھو تے اٹھ کے اس ویلے نماز پڑھ کے اذکار پڑھ لو سبحان اللہ اذکار چ لاگا نہیں شام دے جڑے اذکار نے مسئلے بھی سمجھیا کرو شام دے اذکار دا ٹائم اصولی طور تے اثر تو بعد شروع ہو جاندا ہے بعض محققین نے آکھیا ہے زوال تو بعد شروع ہو جاندا ہے لیکن زیادہ بہتر ہے اثر تو لے کے مغرب تک مغرب تو بعد رات شام نہیں اللہم بکا ام سینا دا معنی ہے ہم نے شام کی تے شام جڑی ہے سورج ڈبن تو پہلے وے تے سورج ڈب گیا تے پھر کی شام کے اذکار یہ اثر کے بعد پڑھے یا مغرب سے پہلے پڑھے لیکن مغرب کے بعد پڑھنا بھی جائز ہے مغرب تو بعد بھی پڑھے جا سکتے پہلا عملے میں صبح شام دے اذکار پڑھو اے ناغا نہیں کرنا لا ناغا فیہا اس میں کوئی ناغا نہیں کرنا دوسرا عمل جڑا میں دسنا چاہنا روزانہ کی کرنا ہے اچھا تینا چو نہیں کرنا ہے بول دے نہیں جے بلا ناغا کی کرنا ہے جلدی تقریر انشاءاللہ تو آڑے کو کرونی ہے بلا ناغا کی کرنا ہے میرے پہیے پڑھ دیو پاوے دو دیو تدی رکن دیو اور رب جڑا نا پیسے دی کثرت نہیں ویندا رب دل دا اخلاص ہے سبحان اللہ اللہ نو پتہ ہے اینی لوڑ ہے ماں پیو بھی نے دھیاں بھی نے سارے معاملے 15,000 بیچارہ مہینے دا لیندا ہے اللہ نو پتہ ہے اے بندہ بولدا کتھوں ہے تے سوچدا کی ہے تے کیڑے جذبے نہ دے دے سود خوراں دا قدر صدقہ ہے میں نہیں اس پاسے جانا دنیا داراں دا قدر صدقہ ہے جڑا حلال حرام دی تمیز نہ کرے او دا قدر صدقہ ہے صدقہ تے تیرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن نے فرمایا بلا ناغا کرو آئیے میں تیسرا عمل بیان کر کے بات ختم کرا فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون انقلاب سننے والو تیسرا عمل ہے کرے جے اللہ تہاڈی کدی کڈ نہیں لگن دے گا کوئی دکھ تہاڈے تے اللہ حاوی نہیں ہون دے گا کسے حسد نو اللہ کامیاب نہیں ہون دے گا صبح شام دے اذکار پڑھو بلا ناغا چھپ چھپ کے صدقہ خیرات کرو تے تیسرا کرن والا کام ہے جو میرے مسلمان ویرو ہر ویلے
شکر دی کیفیت چ رہو، حمد دی کیفیت چ رہو، اللہ دی تعریف دی کیفیت چ رہو۔ جڑا بندہ ہر ویلے شکر دی کیفیت چ رہندا ہے، اللہ پاک انہوں خوشیاں تے برکتاں تے بہاراں عطا فرما دے۔ نشکرے بندے نو کدی خیر نہیں جے پیندی، نشکرا بندہ کدی خوش نہیں جے ہوندا، نشکرے بندے دی زندگی کدی انقلاب نہیں جے ہوندا۔ الحمدللہ اللہ دا شکر ادا کریا کرو۔ اللہ نے عقیدہ توحید دیتا ہے، اللہ نے عقیدہ سنت دیتا ہے، صحابہ دی عزت دا چوکیدار بنایا ہے، حضرت حسین دی عزت دا چوکیدار بنایا ہے، آل علی دی عزت دا چوکیدار بنایا ہے۔ اللہ پاک نے کتاب انقلاب دا سانو حامل بنایا ہے، مدینے والے دا غلام بنایا ہے۔ یار اس تو بڑا رب دا احسان کیڑا ہے؟ تو جو میرے وال میں اپنے بچیاں چو اٹھ کے آیا فیصل آبادوں، رکاوٹاں توڑ کے اللہ دی فضل نہ میں پہنچیا، ہنے میں اٹھ کے اپنے بچیاں کو ٹر جانا ہے۔ تسی بھی اپنے بچیاں کو اٹھ کے آئے ہو، ہنے اٹھ کے اپنے بچیاں کو ٹر جاؤ گے۔ بچیاں چو اٹھ کے آنا، پھر بعد چو اٹھ کے بچیاں چ جانا، ایڈی وڈی نعمت ہے اللہ دی قسم، اسی تے اس نعمت دا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ انہاں نوں پوچھو جنہاں دیاں راتاں وی جیلاں اندر نے تے دن وی، جنہ دیا راتاں بھی ہسپتالاں چ نے تے دن نے۔ اب مینوں ایک نا مفتی جی نے دسیا پچھلے جمعے شیخ صاحب میرے ساڑے نو کرنٹ پی گیا تے اسی الائڈ ہاسپٹل گئے تے نال تے بیڈ تے نا ایک عورت میری بیوی نو رو کے کہن لگی بہن جدوں گھر جائے گی نا مینوں بھی اپنے گھر لے آئی، میرا خامد نال دے بیڈ تے وے، 1 مہینہ ہو گیا میں ہسپتال چ آئی ہاں، نہ میں غسل کر کے ویکھیا تے نہ میں کپڑے بدل کے۔ کسی دے پیٹ دا آپریشن ہے، کسی دی لت دا آپریشن ہے، کسی دے دماغ دا آپریشن ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیو جی اللہ نے صحت دیتی ہے، ساڈے بچے لولے نہیں، ساڈے بچے لگڑے نہیں، کانے نہیں، انے نہیں، اور اللہ نے تیاں دتیاں نے، پت دیتے نے، پیراں تے چلدے پھرنے آ، اے اللہ دا چھوٹا احسان ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اسی بدماش بن جائیے، ظالم بن جائیے، چغل خور بن جائیے، یہ مطلب ہے اسی اپنے دا جینا حرام کر دیے، ماں پیو دے نک چ دم کر دیے۔ شکر ادا کرو، راتاں جیلاں چ نہیں، راتاں ہسپتالاں چ نہیں۔ شکر کرو اللہ نے سانو جہو جے دھیو پوت دتے نے، الحمدللہ۔ کئی ایسے بھی ہے نا جنہاں کو کچھ بھی نہیں تے دعا کر دیو ہاں میرا پیڑے رو نڑو چپ چنگی جے دعا چاج نہ کریو۔ اللہ جنہاں پیڑا کو ویر نہیں، اللہ انہاں نو اپنی رحمت نہ ویر دے دے، آمین۔ اللہ اپنی رحمت نہ نیک بیٹے دے دے، آمین۔ اللہ سونیا جنہاں کو دھیاں پوت نے انہاں دے دھیاں بچیاں نو اللہ قرآن دا عالم بنا، آمین۔ اللہ قرآن دا حافظ بنا، آمین۔ بابا بے گرامی قدر ہر ویلے تہاڈا من جڑا ہے نا اللہ دیاں تعریفاں نال پڑھیا رہنا چاہیے۔ تے ساڈے حالات دا کی نے؟ حال ہی کی حال ہے، اج جو عمران کھایا بیڑا گرک ہو گیا، اج جیوندا زرداری نے اوے گل سن، او تانوں پوچھیا حال کی ہے تے تو تر گیا عمران خان وال، نواز شریف وال، زرداری وال، بندہ بن نو حال دس کی حال ہے؟ تو اللہ دیاں تعریفاں دے ڈھیر لا دے جے تیرا من بھریا تے کہہ ماشاءاللہ الحمدللہ لا قوت الا باللہ ذالک من فضل اللہ۔ رب دیاں بڑیاں رحمتاں، اللہ دے بڑے انعامات، اللہ دا بڑا کرم، اللہ دا بڑا فضل۔ کوئی تینوں حال پوچھے جے تو سچا رب دا شکر گزار ہے، جے تو اندروں اپنے رب تے راضی ہے، کوئی حال پوچھے اینیاں رب دیاں تعریفاں کریا کر، حال پوچھنے والا پریشان ہو جائے کہ میں کہہ کی بیٹھا۔ عام بندے نو چک دے جے تے عرش تے لے جاندے جے، جھوٹے خداواں دیاں اینیاں تعریفاں تے تینوں پوچھیا حال تیرا کی ہن تیری زبان گنگ ہو گئی ہے؟ جے تو صبح دی روٹی بھی نہیں نہ کھادی، ادھر ویکھو میرے مکان لگا گل، صبح دی روٹی بھی نہیں نہ کھادی، کوئی درد دی وجہ تو، تکلیف دی وجہ تو، کوئی شوگر دا مسئلہ ہوندے نا 100 پرابلم، صبح دا ناشتہ نہیں کیتا، کوئی تینوں پرابلم تکلیف ہے تے کسی نے پوچھا کی حال ہے کہ الحمدللہ۔ تے جڑی تنگی تے پریشانی ہے اپنے تے اپنے اللہ دے درمیان راز رکھ لیا کر۔ جڑا بندہ اینو علم الحجاب آندے نے، ابن رجب نے، ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، اینو کہا علم الحجاب، کہ انسان کے جو ذاتی پرابلمز ہیں، اس کی جو تکلیفیں ہیں، اس کی جو پریشانیاں ہیں، وہ جگہ جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کے گلے شکوے نہیں کرتا، وہ اپنے دکھوں کو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان راز رکھتا ہے۔ ایسی بڑی جزائی رحمان دے گلے کرنا ہی نہ ظالمہ کو بہ گئے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیتا ہے، امام ابو بکر الباقلانی رحمہ اللہ ایک بابے دے مگر جا رہے ہیں، دھیان میرے وال کرے، اس بابے نے سامان چکیا ہے،
10-15 ਮਿੰਟ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah। 10-15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਲ-ਬਾਕਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਹੁल्लाह ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਚਿਆ ਸੂਰਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਮੈਂ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ehsan ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਅਮਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਿਅਮਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਰਤੂਤ ਵੇਖਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਫਲਤਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਵੇਖਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਫਲਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ ਵੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਬੰਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਲਹਮਦੁਲਿल्लाह तमलाल मीज़ान। और 1.25 लाख ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਬਦਨਸੀਬੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਬਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, कोई ना कोई महरूमी है, पुत नहीं, सेहत नहीं, कोई जाती मकान दुकान नहीं, है परेशानी च, पर किसी ने पूछा वीरिया की हाल है, ते दिलों हो के कहंदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे फैसले ते राजी हां। नबी पाक फरमांदे ने 1.25 लाख वारी पढ़न दी लोड़ नहीं, एक वारी इहने अल्हम्दुलिल्लाह आखिया है, अल्लाह पाक ने नेकियां तोलनी जड़ा त्रकड़ा लाया है, अजर सवाब दे नाल माला माल हो गया है। सुभान अल्लाह। ऐ जे नबी पाक दीयां गल्लां। फिर मैं सरकार दी नाद क्यों ना पढ़ा जी। सोना जदों बोले कन्ना विच रस घोलदा, सोने दी शान विच रब दा कुरान बोलदा। उन्ना जिहा सोना बेमिसाल कोई नहीं, उन्ना दी शहद वर्गी मिठड़ी जुबान कोई नहीं, गुलाब भी नहीं आप दे पसीने नाल दा, शहरों विचों शहर कोई नहीं जे मदीने नाल दा। किसे पासियों गल ना बने ओए वाकई मदीने नूं नहीं मनदे। अच्छा असी मदीने नूं नहीं मनदे। मदीना मेरी जान है, मदीना मेरी शान है, मदीना मेरी आन है, मदीना है ही जी शान है, मदीने वर्गी मेरी अजान है। मैं मदीना मदीना क्यों ना करा। मदीने अंदर अल्लामा एहसान है, ते मदीने अंदर मेरा नबी सुल्तान है। गुलाब भी नहीं आप दे पसीने नाल दा, शहरां विचों शहर कोई नहीं जे मदीने नाल दा। मुअज्जिन हज़ारां ते बिलाल कोई नहीं, आका दी ते जग विच मिसाल कोई नहीं। मैं थोड़े सामने 3 गल्लां बयान कीतियां। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। पहला काम ये नाश्ता रहिंदा है, शाम दा खाना रहिंदा है। सबक बोलोगे तो नहीं इशा मेरे तो आपसे खुशी पता क्यों हो रही है कि माशाअल्लाह ना तुसी कॉन्फ्रेंसां दे कुछ मिजाज बदले ने। अल्हम्दुलिल्लाह तुहाडे ते अल्लाह दा खास फजल है। सुबह दा नाश्ता रहिंदा है ते शाम दा खाना रहिंदा है ते अज़कार च छुट्टी करनी नहीं। आइंदा इंशाअल्लाह तुहानू जिन्ने तोहफे दिते जाने ने ना ओदे च हिस्नुल अज़कार जरूरी ने। बस आउं तुहानू तफसीर आखर बयान जेदी जेदी निकलनी है ना और पेंसिल लैके बवे फिर ते रब्बा नाल तो जिन्नियां दुआवां निकलदियां ने खुद कुरान चो कढ़ के याद करे। लो जी जेड़ा बंदा ईमानदारी दे नाल ए जेड़ा नु सेट मिलना है ना ए चो कुरान पाक दे अंदर रब्बा नाल तो शुरू होने वाली ने दुआवां कटे
ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਵਫਾ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ 7000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਸੁਨਨ ਦਾਰਮੀ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸੁਨਨ ਦਾਰਮੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤਖਰੀਜ ਕੀਤੀ है, ਇਹਦੇ ਫਵਾਇਦ ਲਿਖੇ ਨੇ। सिलसिला हदीसे सहीहा अरबी जुबान च कई जिल्दां च ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਤਖਰੀਜ ਕੀਤੀ। सही सीरत रसूल 800 सफ़े की किताब, खुतबात ते 8 मेरियां, मतलब कम अज कम 7000 ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਪਾਰੇ ਤੱਕ ਰੱਬਾ ਨਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਨਕਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਜਰਮ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਲਿਖਣੀਆਂ। वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। इंशाअल्लाह सुनो सट तोहफे दांगे, इंशाअल्लाह लाओगे इंशाअल्लाह। सुबह शाम के अज़कार पढ़ने ने, दूजा काम है रोजाना की करना है। सारे जो बोल पे ना वो तकरीर खत्म कर देनी। रोजाना की करना है? सदका। तीजा काम है हर वेले केड़ी कैफियत च रहना है? शुक्र की कैफियत च रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हज़रात गिरामी कदर तुसी मैनू पूछोगे शेख होना दसो शुक्रगुजारी दी टॉप क्लास सूरत केड़ी है, बेहतरीन सूरत केड़ी है? मेरा दिल करदा है मैं शुक्रगुजार बना, दसो मैं करा की? वैसे ते ना तुसी किसी कंजर नू भी जाके पूछना की हाल है, ओ मोटा भर के मुंह कहंदा अल्हम्दुलिल्लाह। जिड्डा वड्डा होएगा ना ओडा भर के अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा मुंह भर के अल्हम्दुलिल्लाह कहिए तो शुक्र दा हो गया। क्या तमाशा है भैया, क्या अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या शुक्र है? शुक्र इसे कहते हो? शुक्र दी बेहतरीन कैफियत है कि बंदा अपने पैरों के नौवां तो लैके सिर दे वालों तक पूरा वजूद अल्लाह की ताबियादारी च दे दे। लेकिन एक सूरत तुहानू मैं दसनी है, हुण ये फैसला कर लो। लो जी लाओ नंबर, लाओ नंबर भाई, 100 चो कितने नंबर ने तुहाडे? आपे नंबर ला लो। अमल मैं दसना, साडे जो शुक्रगुजार बंदा होवे, ए कोई शुक्रगुजारी नहीं सोहनी तकरीर कर लेना, ए कोई शुक्रगुजारी नहीं तकरीर सुन लेना, ए कोई शुक्रगुजारी नहीं जलसे कर करा लेना है। ए भी शुक्रगुजारी है पर आला शक्ल ए नहीं जे, आला शक्ल है जे साडे जो जिस बंदे दे तन्हाई दे क़याम लंबे ने, तन्हाई दे सजदे लंबे ने, तन्हाई दे रुकू लंबे ने। मैं तेनू सलाम करना, अल्लाह पाक ने तेनू अपना शुक्रगुजार बंदा बना लिया है। मैनू देखना चाहिए है को साडे को कोई जे 38 साल उम्र है कोई 38 मिनटां दा एक सजदा भी है, जे 50 साल उम्र दे को 50 मिनटां दा एक सजदा भी है। अज मर्जी है कोई 2 रकतां भी हैगियां जेहड़ियां चज नाल पढ़ियां होण। सहाबी ने पूछा अल्लाह दे नबी तबर्रमत कदमा, तुहाडे पैर सुज जांदे ने, मसला की है? फरमाया अफला अकूनु अबदन शकूरा। जिस अल्लाह ने इन्ना नवाज दिता है शाह में ओदा शुक्रगुजार बंदा क्यों ना बना? मेरे वीडियो 2 मिनट की जल्दी की वजह तो नमाज का सत्यानाश ना करया करो। 2 मिनट की जल्दी की वजह तो नबी पाक ने फरमाया अस्वाउन नास सारे कतन अल्लाह दी असर को फी सलाते ही। बड़े बड़े गंदे चोर ने, बड़े बड़े भैड़े चोर ने, बड़े बड़े गलत चोर ने। फरमाया सब तो खतरनाक ते गंदा चोर होए जिहड़ा नमाज चोरी करदा है। खलोता मसीते वे घर में सजदा डिया, सोचन डेरे दी अड़िया गल्ला, सोचन डिया मैं सलाम फेर के केला गिरे बाहर पढ़ना है, सोचन डिया फलाना हिसाब दुकान दा रह गया वो करन डिया। फरमाया सब तो गंदा ते चोर होवे जेदे नमाज चोरी करदा है, सजदा भी तवज्जो ना नहीं करदा, रुकू भी तवज्जो ना नहीं करदा। शुक्रगुजार बन जाओ। आखिरी 2 गल्लां मैं किताबे इनकलाब चो करनियां चाहना ते मैं बात खत्म करनी चाहना। शुक्रगुजार जे बंदा ना होवे ते अल्लाह दित्तियां नेमतां भी खो लैंदा जे, ते बंदा शुक्रगुजार होवे अल्लाह आईयां आफतां दे अज़ाब भी टाल देंदा जे। पहला वाकया एक बरादरी ते कबीला है, ओदा नाम है कौमे सबा। कुरान पाक च एक सूरह सबा अल्लाह फरमांदे ने जेड़ी कौमे सबा है उन्हां नूं असीं 4 बाग दिते। आखिरी बातां अल्लाह दे फजल दे नाल 4 बाग दिते। 2 बाग सज्जे ने ते 2 बाग, टोटल कितने? सारे बोलो 4 बाग दिते ते 2 दिता है। बारिशां नहीं शुरू होंदियां ते स्टाक पानी दे नाल खेतां नूं शराब कर दे। अल्लाह पाक ने फरमाया है तुहानू इन्ने वन सोने फल मेवे दिते ने, एक ही काम तुसी करना है वशकुरू लहू। 15,000 लैके आना है वशकुरू लहू। धियां चाह के बच्चियां चाह के रात रहना है वशकुरू लहू। शुक्रगुजार बन जाओ। एक तरीका पता की है? मेरे को घड़ी है ना, मैं कहना या अल्लाह
اینا سونی کڑی دے دے، اینا بہتر کڑی دے دے، اینا چنگی کڑی دے دے، او کڑی بڑی وڈی ہے اللہ او دے دے۔ ادھر ویکھو میرے ایک طریقہ اے وے کڑی دین دا، دوجا طریقہ پتہ کی ہے جڑا ادھر نال بہتر ہے، اللہ نے پتہ کی کہنا ماشاءاللہ اب میری کڑی کتنی سونی ہے، جے ہو جی کڑی میرے کول آئی ہو جی کڑی تے ہے ہی کسے کول نہیں، کتنی سونی میرے اللہ نے کڑی دیتی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ سونیا اینی سونی میرے کڑی دیتی ہے، ایک مانگ کے شے لینی، ایک شکر کر کے لینی۔ محدثین نے لکھیا ہے، ابن رجب نے لکھیا ہے، ابن قیم نے لکھیا ہے، ابن تیمیہ نے لکھیا ہے، اور دعا نہ بھی رب دیندا ہے تے جیڑی شے اللہ شکر نہ دیندا ہے بے مثال دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے جا مکان ہی کسے دا نہیں، میری جی تنخواہ ہی کسے دی نہیں، اینے راضی ہو جو اپنے عربی شکر دا معنی پتہ کی شکرت الدابہ شکرت الشجرہ، جدوں درخت پھلنا پڑیا ہوئے نا تے ڈگا ہوئے انہوں آندے نے اے درخت شکر گزار تے جانور دے تھن خود نہ بھرے ہونا آندے نے اے جانور شکر گزار ہے تے شکر گزار ہے جدا پورا من اللہ دی تعریفاں نہ بھریا ہو، جے دے پیراں دے نوڑ تو لے کے سر دے والوں تک کتے بھی اللہ دے بارے انقباس نہ ہوئے، اللہ دے بارے گھٹن نہ ہوئے کہ پوت نہیں سو دیتا، فلانی گل نہیں سو میری منی، فلانی گل میری نہیں سو منی۔ اللہ پاک نے 4 پھل دیتے تھے، فرمایا وشکرو لہو، لیکن پھل لے کے میوے لے کے سہولتاں لے کے اے بگڑ گئے، اللہ فرماتے نے نہ شکرے ہو گئے۔ فرمایا اسی پھر میویاں دی جگہ تے کنڈے لا دیتے، پھلاں دی جگہ تے کوڑے پھل لا دیتے۔ تہاڈا ملک کتنا زرعی ملک ہے، دن ب دن ویکھ لو پانی بھی مکدا جا رہا جے، لائٹ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، گیس دے بھی مسئلے نے۔ ویریو شکر گزار بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ۔ حکمرانوں اے کالے کرتوت نہ کرو جڑی کرتوت اج کیتی جے، تہاڈی وجہ تو قوم جڑی جے عذاباں وچ مبتلا ہو گئی جے، اے کالے کرتوت کرنے چھڑ دیو، مدینے والے نال بے وفائی کرنی چھڑ دیو، شکر گزار بن جاؤ۔ فرمایا سی کنڈے لاتے تے اللہ اینا کچھ کیوں کیتا؟ فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، جاؤ کسے بھی تبری نو پڑھ لو، قرطبی نو پڑھ لو، زمخشری نو پڑھ لو، ابن کثیر نو پڑھ لو، کسے بھی موجودہ قدیم تے جدید تفسیر نو پڑھ لو۔ ذالک جزیناہم بما کفروا دا معنی یہی کیتا ہے اے جڑی اسی انہاں کو نعمتاں کھوئیاں نے او دی وجہ ایک ہی سی کہ ساڈے تے شکرے بن گئے سن۔ اگلا ٹکڑا ادا ترجمہ نہیں بلاونا، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، قیامت تک جو بندہ ہماری نشکری کرتا رہے گا ہم اس کی پکڑ کرتے رہے گا۔ مشرک سب تو بڑا نشکر ہے، قبروں کے ڈگن والا سب تو بڑا نشکر ہے، چھلے کڑے ٹاکے پاؤن والا ایت الکرسی چھڑ کے، سورہ فاتحہ چھڑ کے، آخری کل چھڑ کے چھلے کڑے ٹاکے پاؤنے، اور بدبختہ تیرا بڑا نشکر کیڑا ہے؟ تویز پائی پھرنے، ہاتھی دی ہڈی پائی پھرنے، کڑے پائی پھرنے۔ میں ایک پٹرول پمپ تو تیل پوان گیا، میں آخیا یار پوچھ ہی لگا اے تو کڑا کد نہیں پایا؟ اور مینوں آندا مولوی صاحب اج جو کچھ لبدا ہے کڑے دی وجہ تو لبدا ہے۔ دند کڈن ڈیا جے تہاڈے سینے نہیں سڑے؟ ایڈا گندا شرک تے قریش نے مکہ بھی نہیں کیتا۔ ٹاکیاں دی پوجا، رکشے نے ٹاکیاں بنیاں نے، اے جی ایکسیڈنٹ تو بچاؤندی ہے ٹاکی، 18 لاکھ دی گڈی یہ کالی ٹاکی بنی ہے۔ اج بچیاں دے جوتے بننے نے، اج جوتیاں نہیں ہوندیاں بچیاں دی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوندا، اور جوتیاں دی پوجا تے کوئی جال بھی نہیں سی کردا۔ اس تو وڈی بھی شکری کا دی ہے، ایت الکرسی نہیں پڑھنی۔ میں نے ڈرائیور نو آندا یار تو چھتر بننے نے ڈنگروں ایت الکرسی کیوں نہیں پڑھدے؟ اور درود نہ کھڑا مسئلہ حل نہیں ہوندا۔ کوئی بندہ باں کھڑی کرے تو مینوں کہے راسک صاحب فلانا مسئلہ درود نہ حل نہیں ہوندا۔ اللہ دی قسم اللہ نے کوئی ٹینشن بڑھائی نہیں جڑی درود دی برکت نہ دور نہ، اللہ نے کوئی ٹینشن بڑھائی نہیں۔ 4 دن پڑھو ہاں باوجود رہ کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جتنی دی تعداد ہزاراں ٹر گئی نا اللہ نے تینوں گندی دنیا تو اونجی بے نیاز کر دینا۔ کو ادھا گھنٹہ بیٹھ کے کلا کوئی اے کام نہیں کریا کر۔ فرمایا سی کنڈے لا دیتے،
تے دوسرا واقعہ سن لو. آئیاں عذاب دے اللہ نے شکر گزاراں نوں کیویں بچایا ہے. اے سورہ قمر گھر جا کے پڑھیا جے. سبا بھی جنہ دا انعام نکلنا ہے, جنہ دا نام نکلنا ہے انشاءاللہ. او سورہ سبا جو میں واقعہ تھانوں سنایا انشاءاللہ پڑھو گے. اچھا دوسرا واقعہ سورہ قمر جو تھانوں میں سناؤں لگا اشارہ, تفصیل کوئی نہیں. انشاءاللہ سورہ قمر جو جا کے گھر پڑھو گے. سنو کی کیا اللہ نے. قوم لوط اللہ پاک دا عذاب آ گیا, اللہ پاک دی پکڑ آ گئی ہے. فرمایا ونجیناہم بسحر, شہری ویلے اسی حضرت لوط دے صحابہ نوں پنڈ چوں باہر کڈ لیا, چک چوں باہر کڈ لیا. فرمایا صبح سویرے ناشتے کے ٹائم فجر دے ٹائم انہاں تے اللہ دا عذاب آ گیا. سنو اللہ پاک نے کی فرمایا. فرمایا نعمتم من عندنا, اے جڑا حضرت لوط دے صحابہ نوں اسی بچایا ہے. پورے بیان دا میں مغز تے خلاصہ کرن لگا. اللہ دا واسطہ توجہ میرے ول رکھیا لے. فرمایا جڑا اسی لوط دے صحابہ نوں بچایا ہے, اے کیوں بچایا ہے؟ نعمت من عندنا, اسی انہاں تے اپنی نعمت کر دتی ہے. تے اگلا ٹکڑا میرا وس چلے تے تواڈے متھیاں تے لکھدا, میرا وس چلے تے میں کاغذ تے لکھ کے تواڈیاں جیباں وچ پا دا. بینر بنا دیو, فلیکس لگا دیو, سٹیکر بنا دیو. اگلا ٹکڑا اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا کذالک نجزی من شکر. سونے دے پانی نہ لکھے ہیں تے ایدی گہرائی تک نہیں تو جا سکدا. فرمایا کذالک نجزی من شکر, اسی لوط دے صحابہ نوں باہر کڈ کے بچا لیا تے عذاباں چوں باہر کڈیا. کیوں؟ او ساڈے شکر گزار سن. تے قیامت تک جڑا شکر گزاری کرے گا ساڈیاں آفتاں مصیبتاں تو بچدا ہی رہے گا. جس حالت نہیں دے جنا اللہ دے شکر گزار بنو. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا فلنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صبح شام دے ذکر نہیں جے پڑھ دے, ڈیلی صدقہ نہیں جے کر دے, شکر دی کیفیت نہیں جے رہندے, بابیاں کو جاندے ہو, ملنگاں کو جاندے ہو, دے چھلے کڑے پاؤندے ہو, پھر میں کیوں نہ ایک دعا کراں. ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے, ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے, تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے. کہ جتیاں دی پوجا کردا ہے بابیو, کنہاں نے قوم نوں سمجھانا ہے؟ اللہ دی قسم کنہاں نے سمجھانا ہے؟ تسی یہ نہ کہو کہ ٹھیکہ یزدانی صاحب نے لیا ہے, اے ٹھیکہ ضیاء صاحب نے لیا ہے, اے ٹھیکہ سلفی صاحب نے لیا ہے. ہر بندہ یزدانی بنو, ہر بندہ ضیاء بنو, ہر بندہ عبد الواحد سلفی بنو, ہر بندہ عبد المنان راسخ بنو, تاں جا کے کتے نیرا مکنا جے, تاں جا کے شرک مکنا جے. اللہ دی قسمیں تواڈے دروازے تے دستخط دیندے نے, تانوں بلاندے نے, اکٹھا کردے نے. ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھے, ورنہ مینوں ڈر جے کتے اللہ تواڈے کو پوچھ نہ کرے تے کتے تسی اللہ دے عذاب وچ گرفتار نہ ہو جاؤ. جیڑا کام پہلے نبیاں نے کرنا ہے نا, او کم تسی کرنا ہے. ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے, تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے, تیرے محبوب دی امت رل گئی ہے. ایدے حال تیرے کما دے تو, سائی وحدت ناد وجا دے تو, دل قدسیاں دے تڑپا دے تو. آؤ میرے پیارے بھائیو, تین عمل انشاءاللہ یاد رہن گے نا؟ ناشتہ رہندا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سارے ساتھی تشریف رکھو اپنی جگہ تے. ساتھی اپنی جگہ تے تشریف رکھو.